السلام علیکم بیٹا، آج کے آپ کی سمری جو ہے اردو کی جو ہے آپ کی 7ویں جماعت کی بک جو ہے اردو کی کتاب، اس کا ٹاپک نمبر 2 ہے پیکر شجاعت، ٹھیک ہے، کیپٹن شیر خان، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو ریکیپ کر دوں، بتا دوں کہ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نویں قلعہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا کرنل شیر خان فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے اور کشمیر مکمل آزاد کرائے، اس لیے انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا، ٹھیک ہے۔ کرنل شیر خان کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی، صوم و صلات کے پابند تھے اور وطن کی محبت ان کی رگ رگ میں رچی بسی تھی، یعنی شامل تھی۔ بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اسکول میں داخل ہوئے، 8ویں جماعت میں اول آئے۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول صوابی سے پاس کیا اور FSC کا امتحان بھی گورنمنٹ کالج صوابی سے پاس کیا۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے۔ وہ 17 برس کی عمر میں پاک فضائیہ میں ایئر مین بھرتی ہوئے۔ یہاں انہوں نے خوب محنت کی اور اپنی محنت کے بلبوتے پر چیف آف اسٹاف ٹرافی حاصل کی۔ 1 جنوری 1928 کو انہوں نے ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن کا برسر پیکار تھی۔ برسر پیکار کا مطلب ہے لڑنے پر آمادہ، یعنی وہ اس کشمیر کے اس محاذ میں انہیں شامل کر دیا گیا جو کشمیر کے لیے لڑ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کرنل شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، یعنی رضاکارانہ مین اپنی خدمات ملک و قوم کے لیے پیش کرنے والا انسان، ٹھیک ہے۔ وطن کی دفاع کے لیے انہوں نے 15 سے 17 ہزار فٹ بلند و بالا برف پوش چٹانوں پر سخت ترین موسمی حالات کے باوجود ایک نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی۔ بڑی بات ہے کہ بہت سخت موسمی حالات میں انہوں نے ایک نہیں 5 فوجی چوکیاں قائم کی اور ان کا دفاع بھی کیا، حفاظت بھی ان کی۔ لائٹ آف کنٹرول پر مارکہ کارگل کے دوران کرنل شیر خان نے دلیری اور شجاعت کی نئی مثال قائم کی۔ انہوں نے 17,000 فٹ کی بلندی پر اپنی 5 جنگی پوسٹوں کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کے دان بھی کھٹے کیے۔ یہاں دان کھٹے کرنا محاورہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے شکست دینا۔ وطن عزیز کی خاطر اس لڑائی میں ان سب کا جذبہ قابل دید تھا۔ قابل دید مین ہے کا مطلب ہے دیکھنے کے قابل۔ اس دلیری سے لڑتے ہوئے مشین گن کی گولی کرنل شیر خان کے سینے میں لگی اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر کے، یعنی اس کے جسم سے نکل کر خالق حقیقی سے جا ملی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی آپ کا سبق کا تھوڑا خلاصہ۔ اس کے بعد ہم سوالات جوابات پر آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 18 پر۔ کرنل شیر خان کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کرنل شیر خان 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نویں قلعہ میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کی خوبیاں اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ کرنل شیر خان کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں، ویسے تو ان کی خوبیاں بہت ہیں لیکن چند ایک جو ہیں میں نے مختصر سی لکھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ صوم و صلات کے پابند تھے، بہادر اور دلیر انسان بھی تھے۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے۔ ملک کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی بہادری پر جب انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا تو انہیں نشان حیدر سے نوازا۔ کرنل شیر خان کا کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ لائٹ آف کنٹرول پر مارکہ کارگل کے دوران کرنل شیر خان نے بہادری کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں پر 17,000 فٹ کی بلندی پر 5 چوکیاں قائم کی، ان کا دفاع کیا، ٹھیک ہے۔ دفاع مین حفاظت ان کی۔ انہوں نے بھارتی فوج کو بہت نقصان پہنچایا، اسی مارکہ میں جام شہادت نوش کیا۔ کرنل شیر خان کو کون سا فوجی اعزاز دیا گیا؟ کرنل شیر خان نے مارکہ کارگل میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہوئے تو شہادت کے بعد کرنل شیر خان کو حکومت پاکستان نے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ کرنل
شیر خان کو کیسی زندگی پسند تھی؟ کوسچن نمبر 5 ہے آپ کے پاس۔ کرنل شیر خان کو بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ انہیں خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے کیونکہ ان کے دادا بھی کشمیری جنگ کے عہد مجاہد تھے، تو ان کے دادا نے ان کا نام ہی کرنل شیر خان رکھا تھا۔ وہ شروع سے جو اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی تو اسی لیے ان کو فوجی زندگی سے بہت لگاؤ بھی تھا، اور وہ جو تھے ان کی خواہش بھی سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ ملک کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اگلا کوسچن آ جاتا ہے کہ کرنل شیر خان کتنے برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے؟ تو وہ 17 برس کی عمر میں ایئر مین بھرتی ہوئے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، شہادت کے وقت کرنل شیر خان کی عمر کتنی تھی؟ شہادت کے وقت ان کی عمر 29 برس تھی۔ آپ کے پاس پھر آ جاتا ہے بیٹا مشقی سوال نمبر 2 اور 3، صفحہ نمبر 19 پر مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو پہلا آپ کے پاس جملہ جو آ جاتا ہے وہ ہے ثبوت۔ تو کرنل شیر خان اپنے ملک یا قوم کے یا والدین کے بہادر اور دلیر سپوت تھے۔ غیرت و حمیت خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت و حمیت کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ استقامت، ہمیں ہمیشہ صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، یا آپ سلم ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے صبر و استقامت سے کام لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جنگجو کرنل شیر خان ایک بہادر جنگجو سپاہی تھے۔ شرمندہ تعبیر، ٹھیک ہے، کرنل شیر خان نے فوج میں بھرتی ہو کر اپنے دادا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ اولوالعزمی جو ہے اس کا مطلب ہے جذبہ۔ پاک فوج نے میدان جنگ میں اولوالعزمی کا مظاہرہ کیا۔ جہنم واصل کرنا، قتل کر دینا، حاضر المدین نے راجپال ملعون کو مار کر جہنم واصل کر دیا۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ غیرت و حمیت، شرم و حیا، عزم ارادہ، جنگجو لڑائی، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار، عہدہ برآ ہونا، فرض ادا کرنا، دل جمی شوق، مارکا لڑائی، خوش تدبیری، اچھی رائے، ڈھنگ رہ جانا، حیران وسان خطا ہونا، گھبرا جانا۔ اسی مشق کا ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 ہے، وہ آپ کے پاس واحد جمع ہے، وہ ہم نے الگ الگ کر دیے ہیں۔ فوج، افواج، عزم، عزائم، لفظ، الفاظ، خاتون، خواتین۔ جمع کے واحد ہیں واقعات، واقعہ، حالات کا ہے حالت۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی نیکسٹ پھر ویک میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔